اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے تے ہن روونا کینوں چاہیدا ہے کہ غیرت مند نوں کیا وین پائیے تے غیرت مند واسطے پائیے؟ حال ہوئے تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے؟ پر روونا تے چاہیدا سانوں نہ بغیرت نوں کہ بغیرت ہر شے لٹائی بیٹھا ہے تے گئی بھی ایویں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، دونوں پاس برباد جڑی قوم ہو بیٹھی۔ یہ غم حسین کا کر رہی ہے، ان کو رو رہی ہے، پر نہیں حسین پاک تو پوچھتے ہو سانو روندے نے۔ خدا دی قسم کر کے آنا اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ ہوئے نا تے او وکھاوے سانو کہ مولا حسین قبر انور دے اندر کیویں رو رہے ہون گے ساڈی حالت ویکھ ویکھ کے کہ اوئے او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شے بچا گیا وا تے اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا وا تے میں جیڑی بچاون والی سی او بچا گیا، جیڑی وارن والی شے سی او وار گیا۔ تسی جیڑی وارن والی سی او بچائی جے تے جیڑی بچاون والی سی او واری کھڑے ہو تے روندے بھی الٹا مینوں جے۔ میں تے تہانوں پیا رونا، تساں مینوں پہ روندے جے۔ فریاد کر رہے ہون گے حسین پاک جے سانو نظر آ جاوے۔ خدا دے بندیا رو جنہ اس لیے رو سکنا ہے گریبان چھاتی مار کے رو۔ خدا دی قسم کر کے آنا سیانے آندے نے ایک پل دا خسیا 100 کوہ سے جا پئی۔ تو ایویں نہ سمجھ ایسے اللہ دل جڑی دینی سی انہیں دے لئیے۔ رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیتا ہوتا ہے، اس تو پہلا نہیں پھردا۔ ہن انہیں دل دے لئیے جڑی دینی سی، ہن آ گیا ڈوری کھچن دا ویلا، او دے انتقام تے بدلے دا، او دے نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی پھرنا ہے۔ او دے 99 نام نے، کنے نام نے رب دے؟ انہاں وچوں ایک نام یہ بھی ہے منتقم۔ ایتھے تے نہیں لکھے، مساجدہ مسجد لکھا نا، اوتھے پڑھ کے ویکھ اللہ دا ایک نام ہے مبارک ہے، سبحان اللہ، منتقم۔ اللہ انتقام لینے والا ہے تے او ہن منتقم ہون دا اظہار کرنا ہی انہیں تے کردا ہی پیا۔ اس واسطے او دے انتقام تو بچان دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چک جائے۔ انہوں ایک ہی شاید سونی لگتی ہے، جنہ وڈا مجرم ہوئے نا وہ بارگاہ آن کے سچے دلوں معافی چا منگے تے معافی مل جاتی۔ ایک دروازہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہے جنہوں آتے ہیں توبہ دا دروازہ۔ یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے، اس لیے بند ہونا ہی جدو سورج مغرب والے پاسوں چڑھنا ہے تو مشرق والے پاسے ڈبنا ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کا بوا بند کر دینا ہے۔ پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو انہوں معافی، انہیں کفر تے مرنا ہے تو اللہ کی طرف کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی۔ اس وقت دروازہ توبہ کا کھلا ہی، منتقم ذات اپنے انتقام پر ہے۔ بچنا چاہتے ہو تو فوراً نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ گلاسانو اے پلیتیاں جڑیاں ترقی سمجھ کے گھر کے اندر والی کھڑا ہے، مینو قسم وحدہ لا شریک دی، اگر بغداد والوں کو غوث پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا۔ ہاں غوث پاک کی اگر مگر مدد لینا چاہتے ہو تو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ۔ غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی۔ جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے،
اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں. ہائے ہائے جڑے رب دے پاک محبوب کیا وجہ کریے. کلندر اقبال تا یہ روتے ہیں اندر رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازو روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. چلیا تیریا رگا مینو تو غیرت مند خون ہی نظر نہیں ہے. وہ خون جو حضرت بلال حبشی کی رگوں میں تھا, وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا, وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. تو کیسا وانڈا تو ٹھنڈا مسلمان ہے, فرج چ لگا اور فرج چ لگا مسلمان باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. اور جیڑا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر پھڑی پھردا ہے, یہ ستا حسین کی دیگ پکا کے حسین نو راضی کیتی کھڑا. مولا حسین تیرے چوڑا دی دیگ نہ بھوکا ہے. مولا حسین کائنات کا وارث ہے. تیرے نیاز سبیلاں دی نیاز دے گلاس تے جناب روح افزا دا پیاسا نہیں, مولا حسین کوثر کا مالک ہے. کوثر کا مالک ہے. اگر مسلمان پہلا اپنی رگا دے اندر غیرت مند خون پیدا کر, ہر شے دی فکر چھڈ دے, ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے. خدا دی قسم کر کے آنا وہ جدوں تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں دی فکر آپ رکھ لے گا. آزما کے ویکھو, میں سنی سنائی نہیں گل کرتا, میں آج ہڈ ورتیاں گلاں کرنا. مینو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر عطا فرمایا ہے, میں تحدیث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, اللہ کی نعمت کا احسان اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ میں عرض کرنا وا. جے مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا, ساری فکریں ہی انہیں لا لینی, آپ ہی سارے کام کردا ہے پیا. سونا کرنا والا ہے, سانو جیڑا کام لایا سو اساں وہ پورا کریے گا. گل نہیں سمجھ لگی, جیڑا سانو کم لگا ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. اقبال فرماتا تیرا وہ دل نہیں جڑا دل فاروق اعظم دے سینے وچ سی, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. تیرے دل دے اندر آرزو سی اللہ دی معرفت مل جاوے, رب دی محبت مل جاوے, دین پہ قربانی مل جاوے, سانو شہادت مل جاوے, اسا نبی پاک دے سچے غلام بن کے مریے دنیا تو نہ دی آرزو ہے سی. تیری آرزو ہے وے میرے گھر دے اندر ٹی وی آ جاوے, میرے گھر دے اندر جناب جی ہاں جی سچ آ جاوے, میرے گھر دے اندر تصویراں والا فون آ جاوے, میرے تھلے ہونڈا کار آ جاوے. او بے غیرت دل جڑا ہوندا ہی اس دل تے کدی مولا مہربان نہیں ہوندا. اقبال فرماوندا ہے وہ دل وہ آرزو باقی ہے. آخر چاہتا ہے نمازو روزو قربانیوں حجی یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. آدھا نماز بھی پڑھنا,
نماز پر کیسا دل ہے تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے تو کیسا سجدہ کرنا ہے وہ آندہ ہے جو میں سربت سجدہ ہوا کبھی تو سنی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وہ آندہ ہے جب سجدہ کرنا تو زمین پٹ اٹھ دی ہے آندھی اقبال دلوں میں غیروں وسائی کھڑا ہے دلوں میں تیرا صنم تے بت پہنے بت تیرے دل تجھے کیا ملے گا نماز میں سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے پھر نماز کا پھر اج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اوپر فٹ ایڈا خنجر پھیری کھڑا ہے انج پینا کد کے جیویں جناب جی کوئی ہے بگیار پیندا ہے کد کے چھترے نو پیندا ہے تے کبھی اندر بیٹھے نو چھرا نہیں پھیرے اس کنجر تے چھرا کہیں پھیرنا ہوئے قربانی تے ایس بے ایمان بھی کرنا رہی سی یہ چھرا پھر جانا تے ساڈے اندر مولا حسین والا خون آ جاتا ہے ساڈے اندر غیرت آ جاندی جے تے چھرا پھر جاتا پھر نماز روزہ قربانی حج روزہ رکھی کھڑا پر جدو کھولن کی واری آتی ہے میں سنیا مصر دے اندر تے ایتھے ٹی وی لا کے شراب دی بوتل نال روزہ کھلتا ہے روزے ان اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہوئے اس قوم کیوں نہ پھر فوجا گھلے گا دی متار پھیرنا آہو بچاؤنا تھوڑی جاؤں میں جناب دے سامنے یہ درد بھرے آنسو اس واسطے بگائے نے ہائے 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 تو مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوں سن آخ حضور دو متیو آخ میں تھوڑا کتا میں کتا آخ جلو جی میں بھی پونکدا نہ رہا تو تے چوراں کا خیال کیا کرنا یار اس فقیر چشتی نو ایک کتا ہی کا سمجھ اپنا جڑا پاؤں پاؤں کے تینوں جگاندا رہندا ہی اور میں نے مثال چیتے آ گئی ایک چودھری دا کتا سی چور وڑ گیا گھر دے اندر کتے نے ویکھیا مجھ نو کھولدا پیا انہیں بھج کے چودھری ستا سی جناب ہوندا رضائی نو کھچیا چودھری انہوں لتر مار کے پھر سو گیا چور انے چیر نو لے کے مجھ تے ٹر گیا انہیں جناب کتے نے پھر جا کے رضائی کھچی چودھری نو گسا لگا انہیں بندوق چک کے کتے نو مار دیتا سویر ویکھے نہ کتا لبدا ہے نہ مجھ لبدی ہے قلعے تے نہ کتا ملتا ہے کبھی کتے نو روے کبھی مجھ نو روے اور چلے میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لے رہے ہیں میں تیرے تو کوئی بنڈانا میں قسم خدا دی اگر بغیرت مولوی ہوندا تے فقیر دے کول کوٹھیاں بھی بڑیاں ہوندیاں تے پجارو بھی بڑی ہوندی میری دنیا اللہ سونے نے پیراں جناب پیراں دی مہر بنا چھڈیے خواجگاہ نے چشت دا صدقہ خواجگاہ نے چشت دا صدقہ ہے لیکن کیے کیوں میں ایس حالت وچ رہ کے تے جگہ جگہ تے جناب ٹنڈورا پٹدا پھرنا اس واسطے کہ جو مینو نظر آتا ہے تمہوں نہیں نظر آتا جو میرے درویش فقیر مرد حق نو نظر آتا ہے وہ پھر مینو نظر نہیں آتا اس واسطے جنی نگاہ چوکھی ہوتی ہے نا دستا اُنہ ہی دور کا ہوتا جی تو میں نہ اس ویلے تے رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ دے پہلے ہی رو لئیے تو چنگا پھر روئے تو مڑکی روئے اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سانو ہدایت عطا فرماوے اور ساری غیبی مدد فرماوے والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى
وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی، محرم الحرام شریف دا یہ جماعت المبارک اس دے اندر ذکر رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ہوندا ہے اور خلفائے ثلاثہ دے فضائل بھی بیان کیتے جاندے ہیں. اس وقت عالمی حالات دا رخ وہ جس طرف ہو چکا ہے، میں جناب دے سامنے اس حوالے نال بھی عرض کرانگا اور شہید کربلا سیدنا امام علی مقام سلام اللہ علیہ دے کردار دے حوالے نال بھی جناب دے سامنے کچھ معروضات پیش کرانگا. اللہ جل شانہ
ضرورت وقت دے مطابق صدق و ثواب کہن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بلا تخصیص سے کسے ارشاد فرمایا ہے کہ اساں تانوں ضرور آزماواں گے، دشمن دے خوف نال، بھوک نال، مال چ کمی پا کے، جاناں دے گھاٹا پا کے اور فصلاں دے اندر کمی واقع کر کے اساں تانوں ضرور آزماواں۔ اتوں پتہ لگتا ہے کہ تکالیف جن کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا ہے مومن اس سے ضرور آدیاں نے۔ ہوں وہ صورتاں نے دو، اگر ہوئے نیک پاک بندہ ہوئے تو اس سے تکلیفاں وہ درجات دی بلندی دا سبب بن جاندیاں۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اس نو زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، درجے دے اندر بلندی واقع ہوندی، جنت دے اندر رتبہ ود جاندا ہے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اودی شان اونچی ہو جاندی، کیونکہ نیک پاک بندہ جڑا ہے وہ صبر کردا ہے، جدوں تکلیف آئے گی تو صبر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماؤں میں صبر والوں بے شمار اجر عطا فرمانا وا کہ وفد صابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماؤں میں صبر والے بندیاں نو ان گنت اجر عطا فرماؤنا وا جڑا شمار تو بھی باہر ہوندا۔ تو جڑے نیک صالح لوگ ہوندے نے انہاں واسطے تے اس طرح امام عالی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور آپ دے مبارک خاندان دے اوپر کیا تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹ پے نے، مگر انہاں تکلیفاں نے امام علی مقام سرکار دے درجیاں دے اندر بلندی فرما دیتی۔ آپ سرکار دا رتبہ اور شان اور مقام بارگاہ رب العالمین دے اندر بڑھ گیا ہے، کائنات دے اندر امام علی مقام سرکار دی ایک شان بن گئی ہے انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں دی وجہ نال۔ وہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو آرے وچ چیریا گیا ہے، وہ نعوذ باللہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی، انہاں لوکاں دے درجات دی بلندی دا سبب ہوندا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم گل سمجھنا، آپ نو تبلیغ دے دوران کافر پتھر مار مار کے تے پتھراں دی روڑی وچ پور دیندے سن، ایک ایک دو دو تین تین دن سرکار نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھراں دے وچ ہی دبیا رہنا ہے جی، پھر نکلنا تے خون مبارک نال جسم مبارک لبڑیا ہونا سرکار دا بھریا ہونا تے مڑ اٹھ کے اللہ سونے دی دعوت دینی شروع کر دی ہاں جی۔ انہاں تے وہ تکلیف جڑی آ رہی ہے تو وہ کسے گناہ دی سزا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ چ رہے کسے گناہ دی سزا نہیں، انہاں دے تے امتحان ہوندے نے، آزمائش ہوندی ہے اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں دے درجے بلند فرما دینا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے تھوڑی تکلیف آئی ہے، وطن چھڈیا ہے، بیوی نو بچے نو کلے نو جنگل بیابان جتھے کعبہ شریف ہے اتنے چھڈ کے جانا پیا ہے جی، اور آپ جیوندیاں جاگدیاں نو سرکار نو چک کے تے جناب چیخے وچ پایا جا رہا ہے۔ یہ ساریاں تکلیفاں آ رہی نے اللہ تعالیٰ دی خاطر، دین دی خاطر، غرض ہے کہ دین والے بندیاں نو گل سمجھا، دین والے بندیاں نو دینی مشکلات جنیاں بھی آندیاں نے، دین والے بندے نو دین دے اندر دین دے بیان واسطے، دین تے چلن واسطے، دین دے جناب والا قائم رہن واسطے جنہ بھی انہاں نو تکلیفاں آندیاں نے وہ کسے گناہ دی سزا نہیں ہوندی، وہ انہاں دے ترقی درجات دا سبب بن جاندا ہے۔ دوسرے لوگ ہوندے نے جڑے فاسق فاجر تیرے میرے رنگے، اساں تے جیڑیاں تکلیفاں آنیاں نے او یا تے گناہ اگر ایمان ہوئے گا
اگر ایمان ہوئے گا ساڈے اندر، فاسق فاجر آخدے ہی انہوں نے جہدے کول ایمان تے ہوئے، شرع محمدی نو سچا مندا ہوئے، پورا ایمان اندر ہوئے سے، لیکن عمل اس تے شرع دے نہ ہون، اس بندے نو فاسق فاجر آکھیا جاندا ہے۔ فاسق فاجر جڑا بندہ ہے ساڈے تواڈے ورگا، اون دے تے جڑی تکلیف ہوندی ہے او دے گناہاں دا کفارہ بندا، بشرطے کہ صبر کرے، صبر کرے، گناہاں دا کفارہ جڑے کیتیاں نے او تپدیاں رہندیاں نے، انہاں سزاواں دے نال ہے جی پریشانیاں آندیاں نے انہوں، لیکن وہ گناہاں دا کفارہ بن جاندیاں، نال بے صبری ہوے تے پھر عذاب بن جاندا ہے۔ تے کافر تے منافق تے عذاب خدا اتردا ہے، کافر تے یاد رکھنا میری گل، کافر تے منافق جڑا ایمانوں ویلا ہوندا ہے اندروں، اس بندے تے عذاب خدا ہوندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماؤندا ہے میں کسے تے ظلم نہیں کرتا، جنہ چیر اندے کول کوئی عمل نہیں ہونا میں اس عمل دے اوتے سزا، یعنی اُنہ چیر سزا نہیں دینی جنہ چیر کوئی کرتوت دا پیڑا نہ ہو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا دیتا جی۔ رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چھڑدا ہے، لیکن عذاب بغیر پیڑے عمل تو نہیں کرتا۔ اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا بتایا ہے کہ جے کام رکھدا برابر تو یقین کرنا کسے بندے نے رحمت دا حقدار نہیں سی بن سکنا۔ جے وہ رحمت بھی کسے نیکی دے بدلے کردا اور بغیر نیکی اور رحمت نہ کردا تو محروم رہ جانا سی، لیکن اس ذات نے قانون انجدہ بنا دیتا ہے، برائی کرو گے تو سزا دیاں گا، رہی رحمت وہ کدی نیکی دا بدلہ دے دینا، کدی بغیر نیکیوں بھی رحمت کر چھڑنا۔ یہ اس ذات نے اپنا رحمان ہونا بتایا ہے۔ ہوں سیدنا امام علی مقام سرکار آپ نو دین دے اندر تکلیفاں آئیاں نے کہ محض ایک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا، اس جزا دے اندر، اس دی جزا اور پاداش دے اندر امام علی مقام سرکار تے وہ دکھ آئے نے۔ امام حسین پاک نے صبر نال وہ وقت گزاریا ہے، اللہ تعالی نے امام پاک دیاں شاناں نو چار چاند لا دیتے ہیں۔ ایس وقت ساڈے تے بھی چارے پاسوں عذاب تے سزاواں تے مصیبتاں وہ انج امنڈ امنڈ کے پیا ہوندیاں نے جویں کالے بدل چڑھ چڑھ کے آندے نے۔ ہن اساں ویکھنا ایویں کہ ساڈے تے یہ دین دے چلن دی وجہ نال تکلیف آ رہی ہے یا بے دین ہون دی وجہ نال تکلیف پہ آؤں؟ گل سمجھ نہیں آئی؟ امام حسین دے تکلیف بے دین ہون دی وجہ نال آئی ہے یا دین تے چلن دی وجہ نال آئی ہے؟ دین تے چلن دی وجہ نال۔ اس واسطے انہاں دا رتبہ مقام بلند ہو گیا۔ ہن آپاں یہ ویکھنا ہے بھی جڑے ساڈے مسلماناں تے حالات بنے کھڑے نے اے انہاں دے دین داری دی وجہ نال بنے کھڑے نے بھی یار یہ دین تے پکے نے، تے تاں کر کے جناب اللہ سونا انہاں دے اوتے یہو جہے لوگ مسلط پیا کردا ہے کہ جڑے لوکاں دے نال انہاں دے درجات بلند ہو جان تے انہاں دی ولایت تے فقیری تے درویشی تے مسلمانی جڑی ہے نا وہ اور پک جاوے گی، یا ساڈے تے عذاب خدا ہے کہ اساں یا تے منافق بن گئے ہاں ایمانوں خالیاں تے یا پھر اساں فاسق فاجراں کو پرلے درجے دے ہیں جی تے جنہاں وچ ہن ایمان ہے یا تے انہاں دے گناہاں دا کفارہ ہے یا عذاب خدا ہے، دو ہی صورتاں جے، دو ہی صورتاں جے۔ میں قرآن مجید نو جدوں پڑھیا ہے نا تو اتوں معلوم پیا ہوندا ہے بھی ساڈے تے ظالم نو مسلط جو کیتا جا رہا ہے تے ظاہر ہے کوئی ظالم اپنے آپ تے نہیں اٹھ سکدا، اصل تے ارادہ خدا ہوندا ہے، انہاں نو اللہ ہی ٹک کے لے آوندا ہے جڑے پاسے لے آوندا ہے، تے جدوں لے آوندا ہے تے اگاں
کس وجہ نال مستحق بنے پے اساں جس کی وجہ نال ظالم ساڈے تے مسلط نے؟ کیا اساں وی ظالم تاکہ ظالم تے مسلط پہ ہوندا ہے، یا ایسا کوئی امام حسین پاک دے نال دیا جنہاں دے امتحان لیا جاتا ہے پیا اور اللہ دی رضا دے تے راضی رہ کے اصا جانے آپ دنیا تو امام حسین سرکار وانگو؟ امام حسین سرکار والی گل تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو پکی گل ہے۔ اصا ہے پکے بے دین، ایویں ہی ہے نا بھائی، نہ تے ساڈے کسے کاروبار دین ساڈا لبدا ہے، نہ ساری اولاد نسل چ لبدا ہے، نہ ساڈے گھر چ لبدا ہے، نہ ساڈیاں بڑیاں چ لبدا ہے، نہ ساڈے بندیاں چ لبدا ہے۔ مینوں تے دین تے کسے پاسے دسدا ہی کوئی نہیں۔ مینوں لوکی آندے نے چشتی تے ہر کسے نوں بے دین ہی بنائی ہوندا ہے۔ میں نہ کڈے بے وقوف نے، بے دین تے تانوں کیتا نفس تے شیطان تے کافراں نے، فقیر دے صرف بے دین ہون دا شیشہ وکھاوندا ہے۔ میں بے دین تے تاں بناواں لوکاں نوں، میں آکھاں یار کنجر بن جاؤ، بے دین بن جاؤ۔ ایمان نال دسو میں اج تک کسے نوں آکھیا؟ میں تے ایو ہی آنا رہا وا تے آنا وا اللہ دی مہربانی نال تے آکھدا رہاں گا یار دین والے پاسے ہی آ جائیے۔ تے اے عجیب گل ہے، کڈے بے ایمان بندے نے جڑے آندے نے تے کسے نوں جنت نہیں جان دیندا، اے تے آکھے سارے نوں جہنمی بنائی ہوندا ہے تے بے دین بنائی ہوندا ہے۔ بھی کیا دین دی دعوت دین نال بندے بے دین بن جاندے ہوندے نے؟ ہوں میں تینوں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑے اج دے حالات بنتے پے نے انہاں دے بارے کیویں اللہ نے اشارے کنائے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے نے۔ اللہ فرماوندا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ اللہ فرماؤں ہے ایسا بعض ظالماں تے مسلط کر دینے ہیں۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماؤں ہے ایسا کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دینے ہیں۔ کی مطلب؟ ظالماں تو بدلہ اساں ان لینے آ کہ اون دے تو تگڑا ظالم اون دے سر پا دینے آ تے آنے پھر اینوں ڈنڈا ہون تے پھر او پھیردا ہے تے پچھلے جڑے تھلے والے نے پھر اساں انہاں تو بدلے لینے آ کہ تساں تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے تے میں ظلم دا معنی میں تانوں دس چکیا وا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نال کفر تے شرک کرنا بھی ظلم ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گستاخی بھی ظلم عظیم ہے۔ انبیاء اور اولیاء کرام دی گستاخی بھی ظلم ہے، بدعتی گمراہ ہونا بھی ظلم عظیم ہے، اور شریعت مصطفیٰ سرکار دا مخالف ہو جانا بھی ظلم عظیم ہے، اور شریعت دے نہ چلنا بھی ظلم ہے۔ اے نے ظلم دیاں قسماں۔ ہوں ذرا چاتی ماریا جے بیلی ہو کہ اصا کس درجے دے ظالم ہاں؟ یا تے ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں، اصا کفر کرنے آ، گستاخیاں کرنے آ، گمراہیاں وچ مبتلا ہاں۔ جتھے کوئی سب تو وڈا اس لیے جرم جڑا عام کفر پایا جاتا ہے پیا وہ ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنے دا۔ اصا گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے، اصا نبی پاک دی شریعت مطہرہ دا مذاق اڑاؤنے ہاں۔ کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اینو ذلیل خوار سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کافران دے حکم نو حکم مصطفیٰ دے برابر پیا سمجھتا ہے، کوئی حکم مصطفیٰ تو اعلیٰ پیا سمجھتا ہے، کوئی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اس نو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے، اور کوئی ظالم حکم مصطفیٰ سرکار دے جے برابر نہیں سمجھتا تے کم از کم غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہیں سمجھتا، تے غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا ہے آج خود ایک کفر ہے۔
ہے جی ایسے کفریات کے اندر ایسا مبتلا اور یا سارے اندر وہ کفر ہے جی وہ ظلم پایا جا رہا ہے جیڑا ظالماں دی طرف جھکاؤ دی وجہ نال پیدا ہویا ہے جیڑا میں ایک جمعے دے اندر جناب نو پورا موضوع سنا چکیا اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون اللہ فرماؤں ہے ظالماں وال چکاؤ نہ کریا جے نہیں تے اگ لگے گی تانوں تہاڈا دوست کوئی نہیں ہوئے گا اللہ دی طرفوں دوست ہاں نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا کیوں اس واسطے کہ اے سارے ادو مدد کرتے ہیں جدو پہلا مولا مہربان ہو جائے یاد رکھنا رب نال متھا نہ نبی لا سکتا ہے نہ کوئی ولی لا سکتا ہے کسی کی ضرورت نہیں جو اس ذات وحدہ لا شریک نال متھا لاؤنا ہاں یہ ضرور ہے جدو کسے تے مہربان ہوتا ہے تو پھر اس مہربانی دا اظہار کسے وسیلے نال ہی کرتا ہے میں مثال دینا سن 65 دے اندر ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے اندر عام لوکاں نے دسیا ویکھیا کہ ہرے چگے والے بابے بما نو پھڑ پھڑ کے رکھتے رہے ہیں جی یہ دنیا گواہی دیتی جنہیں اکھاں ویکھیا وہ وجہ کی سی وجہ سی اس ویلے پرانے ایمان والے مومن بندے وچ موجود سن تے اللہ انہاں تے مہربان ہویا تے اس ذات نے آکھیا فرشت اللہ دے اپنے پیاریاں نو پیارے ہو جاؤ کھا انہاں دی مدد کر دیو تے انہیں جدوں بھی مدد کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہے تے ہن تیرے سامنے سن 71-72 جنگ ہوئی ہے ایک اور ہے 72 ہوئی سی 71 ہوئی سی اندر بھی ہرے چگے والے بابے کو ویکھے سن دوستو اس لیے کیوں نیڑے نہیں سن لگے اس لیے ترقی آ گئی اسی طرح اتار چڑھ کے تے اللہ نے آخیا شاباش پھر میرے پیارے ہو چکو متار تے پھر رل کے ہوں ذرا ہوں اسی چیز کے حقدار نے بزرگ لکھے اپنی کتاباں جدوں تاتاریاں نے آن کے تے مسلمانوں تے حملے کیتے تے مسلمانوں اس لیے بدکاریاں پھیل گئی تے فرشتے آخدے سن کافراں ایھا الکافرا اقتلوا الفجرا اے کافرو انہاں بدکاراں نو مارو ٹکا کے مارو قتل کرو انہاں فرشتے رب دے آندے پھردے سن کیوں اس واسطے کہ اللہ فرماؤندا ہے اسا ظالماں نو ظالماں تے مسلط کر دینے ہیں حضور فرماؤندے نے ینتقم اللہ من الظالم بالظالم ثم ینتقم من کلیہما شاوی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر کے اندر فرمایا ربی پاک سرکار نے اللہ بدلہ لیندا ہے ظالم تو ظالم دے نال تے پھر بدلہ لیندا ہے انہاں دوواں تو اے نہیں بے اتلے ظالم نو مسلط کر کے تے ہن اونوں کچھ نہ آکھے نہ او وی تے پھر بڑا ظالم ہے نا تے وڈے ظالم نو پھر اللہ سونا آپ ہی پھڑ لیندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں اس گل سے ذرا غور کرنا تسا ہاں جی ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک قانون بنا دیتا ہے کہ ظالم نو ظالم تے مسلط کر دینا بطور عذاب اور سزا تے پھر دونوں نو پھڑدا ہے ہاں جی وڈے نو بھی تے چھوٹے نو بھی وڈے نو بھی چھڈدا نہیں ہن جناب جی تسا یہ دیکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی اس آخیا جدو ڈاکو آتا ہے نا حملہ کرنے واسطے تو دو کام ایک کام پہلا کرتا ہے ایک تے بتیاں کٹ دینا ہے دوسرا فون دیا تارا کٹ دینا دونوں پاسوں ہاں جی چارے پاسوں یہ کام کر کے پھر بڑھتا ہے کیوں ان کرتا ہے بھائی نہ تو یہاں چانن ہوے اگاں کچھ کرن جوگا تے نہ کسے تو امداد لین جوگے ہو نہ خود کر سکن نہ اگوں امداد لے سکن گل سمجھا جی ذرا یہ ڈاکو آن کے پہلا کام کرتا ہے ہوں
جیڑا ڈاکو مسلمانوں سے مسلط ہوتا ہے نا انہیں پہلا ایویں کیتا ہے وہ پہلا کٹدا رہا ساڈیاں تاراں فون والیاں کیڑیاں جیڑیاں تاراں ساڈیاں دین مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ دے نال رلیاں سن پہلا کٹیاں نے انہیں چارے پاسے ہو کہ تاکہ بے دین ہون گے تے بھاوے غوث پاک نو بلاؤن تے مڑ انہیں بھی کوئی نہیں آنا تے جے یا رسول اللہ بچائی تے انہیں آخر مارو مارو انہوں یہ ساڈے کو نہیں جے ہے جے رب نو فریاد کرن تے رب بھی نہ سنے خدا دے بندیاں رب تے رب دے حبیب تے اسے دی فریاد سنتے نہیں جس دے دل دے اندر پہلا مصطفیٰ دے دین دا درد ہوتا ہے ہاں پہلا اس جدے درد ہوے گا اندر ادھروں مستحق ہوے گا ادھروں تار جڑی ہونی ہے دین مصطفیٰ سرکار دی وجہ نال رب تے رب دے پاک محبوب دے نال تے پھر تے او فٹ تیری امداد واسطے آ جان گے نہیں تے پھر کلا مردہ رہے گا تے نہ رب سننا ہی تے نہ رب دے حبیب تے نہ داتا گنج بخش سننا ہی اے کوئی ولی نہیں او سن سکدے اونا چیر جنہ چیر مولا سونا مہربان نہ ہوئے جدو وہ مہربان ہوتا ہی تو پھر داتا نو بھی سنا چڑھتا ہے پھر غوث نو بھی اگے لا چڑھتا ہے پھر سارے ولیاں نو آندا جا میرے درویشاں دی جا کے مدد کرو میرے مسلمانوں نے اوکھی آئی ہے ہاں جی کسے پاسوں 5000 فرشتے بھیج دینا ہے ہاں جی ویکھ ایمان نال دس وہ تار جڑی سی جنگے بدر دے اندر صحابہ کرام دی رب دے نال 5000 فرشتیاں دی مدد آئی سی کہ نہیں سی آئی ہے تے ہن تیری ساڈی تار پئیے کٹی میں عراق دے مسئلے دے سوچدا رہا میں پھر جدوں ویکھیا ادھروں صدر صدام نو ویکھیا تے گل دے اندر ٹائی لٹکی ہے پینٹاں پائیاں نے میں ویکھیا اس دیاں تھیاں پہنا اور اس دیاں بڑھیاں اوتھے جناب عراق والیاں پینٹاں پا کے تے چاٹے کڈ کے لگیاں پھردیاں نے جے فلسطین والےاں نو ویکھیا ایک میں بی بی نہیں ویکھی جڑی مسلمان ہون دی حالت وچ مردی پئی ہوے ایک بندہ نہیں ویکھیا جڑا نبی پاک سرکار تے دین تے عمل کر کے پیا مردا ہوے میں ویکھیا چچنیا دے مسلماناں نو تے مینوں کوئی اوتھے مسلماناں والی گل نظر نہیں آئی میں ویکھیا کشمیر والےاں نو تے او بھی ایویں لگیاں پھردیاں نے جویں چکلے دیاں بڑیاں ہوندیاں نے مینوں قسم خدا الا شریک دی تائیں تیری فریاد آسمان تے نہیں پہنچ سکتی نہ مصطفیٰ دے روضے تے پہنچ سکتی ہے اگر پہنچانا چاہنا ہے پہلا دین مصطفیٰ دے نال تو تار جوڑ لے تیروں قسم دے کے آنا وا اللہ عرشا فرشا تو تیرے امدادی بھیج دے گا اچھا بھلیو میں تمہوں حقیقت بیان کر رہا اور میں جھنجھوڑنا پیا تیرے ضمیر نو وقت کے آنے سے پہلے تہاڈی فصل پکی کھڑی مت تو سمجھے کہ انہاں دی واری تے میں موج وچ بیٹھا وا اساں انہاں نالوں وڈے ظالم رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی یہی عراق تھا جس کے رابطے تھے یہی عراق تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے یہی عراق تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سہارے ٹوٹ گئے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا ایک قانون ہے او دا سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اسے سہارے دے ہتھوں ذلیل کرا چھڑدا ہے تو جنہیں سہارا اس مالک کے کائنات دا رکھیا ہے نا وہ کدی رسوا ہو سکتا خدا دی قسم کر کے آنا سانو ہن اوہی ترقی جدا سہارا سی جس دی وجہ نال اساں دین مصطفیٰ نو چھڈیا الوداع آکھیا اوہی ترقی ساڈے دوالے ہو کے ایس ویلے ہڑپ کرنا چاہتی ہے بلا بن کے تانوں اور تسی ایسا ایسے ترقی دے منہ وچ بیٹھے ہاں جویں سپ دے منہ وچ آئے ہوندا ہے کوئی اساں اونے ہڑپ کر کے پی جانا اس کائنات نو تے کائنات دے کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ نظر آئے گا
مینو کسے کل مینو ایک بندے فون کیتا ہے، اس آخیا چشتی جہیا گلا تو آندا ہوندا سا اوویں ہون لگا یار، تو سچ ہی آندا ہوندا سا۔ میں کہ پتر میں اپنی طرفوں تو نہیں سا آندا، میں تے اللہ دا قرآن ہی پڑھدا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرفوں گل نہیں کردا رہا، میری طرفوں گل ہوندی تے سہ بندے مینو چیلنج کر لیندے، لیکن کسے مائی دے لال نے فقیر نو چیلنج نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ فقیر نے سچا قرآن خدا دا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، سچا قرآن سنایا ہے، اور جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنا پیغام پورا کرا لوے اس لیے اللہ فرماؤندا ہے اساں پھر چارے پاسوں گھیرا تنگ کرنا شروع کر دینے ہاں، اساں ہر پاسوں ولیٹتے آنے ہاں، کیونکہ اللہ فرماؤندا ہے ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اللہ فرماؤندا ہے میرا قانون ہے، میں جنہیں بھی لوکی ظلم کرن اُنّا چر انہاں نو ہلاک نہیں کردا جنہ چر وہ غافل ہوندے نے تے میرے حکماں تو بے خبر ہوندے نے۔ میں پہلا اپنے حکم دسنا وا، انہاں نو اپنے دین دسنا وا، ہاں جی اپنے دین دسن والے بندے بھیجنا وا، وہ جا کے انہاں نو ساریاں خبراں دسدے نے کہ یار تساں اے کم بھی دین دے خلاف کر دے جے پے، آ بھی دین دے خلاف کر دے جے پے۔ اللہ فرماوندا ہے جدوں میں دس لینا وا اودوں بعد پھر معافی نہیں دیندا ہے۔ اللہ دا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاوندا جے، قوماں دی تاریخ پٹ کے ویکھ، تو ہمیشہ دھرتی تے نہیں رہنا، پچھلے بھی دھرتی تے ہمیشہ نہیں رہے، وہ بھی ٹر گئے نے مٹی دے اندر ختم ہو گئے نے، اللہ دے بندیا وہ بھی ایویں مکدے رہے نے، انہاں تے اللہ سونے نے ایویں عذاب بھیجے نے۔ ہاں جی اپنے بندیاں نو پہلا بھیج کے تے دسے انہاں نو خبردار کراوندا ہے، جڑے بچن والے ہوندے نے وہ بچ جاندے نے، جڑے ظالم ہوندے نے وہ ڈٹ جاندے نے، وہ جناب آکڑ جاندے نے سور وانگو، تے پھر اللہ انہاں نو عذاب تیرے سامنے فرعون دا ویکھ لے۔ خدا وعدہ لا شریک دی قسم کر کے پیانا اگر یزید پلیت نے مولا حسین سرکار دے نال زیادتی کیتی، وہی یزید پلیت سی جنوں جناب کتے دی موت ماریا گیا، جنوں ذلیل رسوا کر کے ماریا گیا۔ ہاں جی جناب والا جننے بھی اودیاں فوجاں سن انہاں نو اللہ سونے نے ون سونے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک دا بدلہ لین دا تے انتقام لین دا قانون بڑا سخت جے۔ اللہ فرماوندا ہے لیسا بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ اللہ فرماؤندا ہے نہ تے تہاڈیاں آرزوؤں دے مطابق ہونا ہے، نہ جناب اہل کتاب دیاں آرزوؤں دے مطابق ہونا ہے۔ ہے جی اللہ فرماؤندا ہے جیڑا بھی برا عمل کرے گا اونوں بدلہ ضرور ملے گا۔ اینو آندے نے قانون مکافات عمل، عمل دے بدلہ اور جزا اور سزا دا قانون بڑا ہی سخت جو مل لیا۔ تے ساڈیاں فصلاں گئیاں نے پک تے ہن نے کٹیچن والیاں، سمجھ آئی؟ تے اس فصل دے کٹیچن دے طریقے نہیں دو، ایک دے کٹیندی جاوے تے سڑدی جاوے تے برباد ہوندی جاوے، ایک ایک کٹی جاوے تے محفوظ تے ہو جاوے نا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جے اساں رہ گئے دین مصطفیٰ دے اوتے تے جے کٹے بھی گئے تے محفوظ تے ہو جاواں گے نا۔ او یار کوئی شے کم تے ساڈی قیامت نو آ جانی ہے نا، تے جے اساں ایویں ہی رہے تے پھر سڑ کے سواہی ہونے والی گل نہیں، فصل کٹ کے سونے نے جہنم سٹ دینی ہوں۔ ہن ذرا سمجھیا جے میری گل نو، اساں اس وقت جن اسلامی ممالک نے جنہ غیراں دے سہارے لے، جنہ آخیا پہاڑ نال بہ روی کچھ نہیں ہون لگا، یہ دے پتہ نہیں کہ رب نو چھڈ کے جس پہاڑ نال تو لگن لگا ہے اللہ اس پہاڑ نو بھی ریت بنا لیندا ہی تے انج بھی کر لیندا ہی، اسے پہاڑ دا پتھر تیرے تے سٹ دے۔ ہائے 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 اس ذات دے کم نے جے پہاڑ دے سہارے لین لگ پینا ہے اللہ اسے پہاڑ دے پتھر توڑ کے تیرے سر سٹ لیندا ہی۔ یہ سزا اس واسطے بیلیا صرف دامن مصطفیٰ وچ جگہ مل سکتی ہے۔ مینوں قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ اس وقت مینوں کسے دسیا جی اوتھے تے غوث پاک دا دربار ہے، کسے آخیا اوتھے مولا علی دا دربار ہے، کسے آخیا اوتھے نبیاں پیغمبراں دے دربار نے۔ میں کہ اللہ دے بندیا جڑا خدا دے نہیں بنتے ہوندے اللہ دے نبی بھی وہ دے
جڑے رب دے نہیں بنتے نا اللہ دے ولی بھی ہو دے نہیں بنتے انہوں میں کیا جنہیں دربار والے نے انہوں کی ہے وہ تو ساری کائنات دے بم برس پہن سے انہوں کچھ نہیں ہون لگا انہوں کی ہونا لیکن یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ اللہ سونا فرما ظالماں وال چکاؤ پیدا نہ کریا جی نہیں تے تھانوں اے سزاواں آن گیا اگ بھی لگے گی لگی کھڑی ہے دوست بھی اللہ تو سوا تے اللہ نہیں تو ہوں دوسرے بھی نہیں رہے گل سمجھنا ذرا ہے تے ادھر مددگار بھی کسے پاسوں کوئی نہیں ہر پاسوں تارا بھی کٹیچ گئی نہیں ہوں میں ایک ہی تینوں دسنا صورت ساڈے بچن دی کہ اساں آ جائیے نبی پاک سرکار دے سچے دین دوتے تے تھی پتر اپنے بھی فٹ اسے پاسے لے تے راہ کر لے سیدھا تے دن رہ گئے نہیں تھوڑے تے تاکہ جے مر جائیے تے دین دی موت مر جائیے تے شہادت والی موت مر جائیے تے جے جیوندے رہیے تے پھر غازی والی زندگی نال جیوندے رہیے ہیں اے نا بھئی مر جائیے تے مرداراں والی موت مر جائیے ہیں میں نا اساں عراقی مسلماناں دی اور تے کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد اساں کریے کہ یا اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما اپنے دین دی غیرت عطا فرما مینو خبراں پہنچیاں اتنے ترقی کافی ہو فرعون یا بلڈنگاں جناب دے جاندیاں پئیاں نے کتے دیاں کتے تو پھر تینوں پتہ ہے فرعوناں ورگیاں بلڈنگاں دے اوتے ایویں قہر خدا دے ہی پیندے ہوندے نے کوئی درویشاں والیاں ہون تے کتنے اللہ عذاب آن دیندا عمارتاں فرعوناں والیاں مساجد دے اندر جناب اٹھے داڑھی منے امام پینٹاں پا کے نماز پڑھاؤن ہے کئی نو قبلیاں دا پتہ کوئی نہیں بڑیاں ننگیاں جناب چاٹے کڈے سرے عام فلماں نے زمانے دیاں ون سوانیاں فلماں اتنے چلن دیں وہ یار وہ جڑے ان دے کرتوت کرن گے ہیں تے انہاں دے خدا کیویں نہ ظالماں نو مسلط کرے گا انہیں تے پہلا قرآن وچ بیان کر دیتا ہے کہ میں ظالموں کو ظالموں پر مسلط کروں گا تو مسلط ہونا ہے سیدھی گل کسی نے کی یہ نہیں دسنا چاہے یا اللہ چاہے نہیں آ کے مسلمانوں کو آزادی دے دے وہ نہ مرادو قادی آزادی دے آزادی کا ایک تے آزادی وہ لئی کھڑے نے اللہ رسول تو جو آزاد ہوئے کھڑے نے تے تھوڑی آزادی میری گل نہیں سمجھا یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے میں کیا سنی گئی پہنچ گئی ایک کل اخبار اج پڑھ رہا سا وہ ایک بڈھی کا آتا ہے مضمون انہیں چاٹا کھ کے تے بیٹھی ہے تے جہاں بولتا مضمون ہے تے تھلے دعا کرن گئی ہے مضمون لکھ کے نا تے وچ لکھ دی ہے بھائی مسلمانوں اٹھو تم تو بغیرت ہو گئے اور میں پڑھ کے ہسنا خدا دی قدم کر کے آنا زمانے دے چمڑ دے پتر بندے ویکھیے نے ساڈے نال دنیا کو نہیں ہوں اندازہ لگاؤ بھی زمانے دی کمینی عورت آخن رہی ہے اٹھا جاگو میں آخیا جنہوں نے تو جگایا جاگ پہ یہ نہ کبھی سونا سدکے جانا یہ جنوں جگاون والی اس طرح کی ہوے بھی یہ کام کدو ہو سکتی واہ میں کیا سب جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کتنا بڑا بغیرت ہونا ہے جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کی بلا ہوئے گا وہ خدا دے بندے ادھر وے جے جناب جی کیڑا معاشرہ تے کیڑی اس معاشرے دی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویکھو اساں تعلیم چھڈو مولوی صاحب تعلیم چھڈ دیے تو مقابلہ کیویں ہوئے گا سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوئے گی مقابلہ کیویں ہوئے گا آندے نے کہ نہیں تو جے آکھیے مقابلہ کرو تو مراؤ ایڈیاں بلاواں نہ لڑا کے ہیں ایسا مقابلہ کر سکنے ہاں میں کیا ساڈا کام بن گیا شتر مرغ والا کہ شتر مرغ نو اللہ نے پر بھی لائے نے تے پیر ہوندے اونٹ والے بنائے نے تے تہون بھی ہوندی اونٹ وانگو جو تے اللہ سونے نے ان کا جانور جڑا بنایا ہے اندر بھی تو کافی حکمت ہے نا اللہ نو پتا سی کوئی شتر مرغ ورگے بندے آؤ گے تے انہاں دی مثال دا ایک میں جانور تیار کر دینا وہ ڈنگر اللہ نے بنا دیتا تمہیں چڑیا گھر چ لب جانا
چڑیا گھر کدی جا کے ویخ آیا کرو سڈیا جنساں کافی اتنے پہ نے وہ میں تین دسن دیا بھائی وہ جڑا ہے نا جانور شتر مرغ جڑا ہے وہ کیویں دا ڈنگر ہے اللہ سونے نے انہوں اس طرح بنایا بھی لتاں ہوندیاں نے تے تون ہوندی ہے اونٹ ورگی تے اتنے اللہ نے لائے نے پر تے بزرگ فرماندے نے جدوں انہوں آکھو نا اڈ ہوئے تے وہ لتاں آگے کر دیندا ہے اندر ویکھو بلا اونٹ بھی اٹھدے نے کبھی تے جے انہوں آکھو پار چک تے وہ پار چ کھلاردا وہ آندا ویکھو کدی پرندہ بھی پار چکے اساں اوویں دے بے ایمان ایمان نہ پکے وہی جن سے جے آکھو غیرت پھڑو دین تے چلو مولوی جی چل تے پئیے مڑ نہ سائنس بنے گی نہ کوئی اسلحہ بنے گا نہ کوئی ترقی ہوے گی نہ کوئی زور ہوے گا تو مڑ کی کران گے دفاع کیویں کران گے لڑیں گے کیویں اوے ہن اٹھو دفاع کرو مراؤ اوئے ہوئے ایڈی بلا سپر طاقت نال کون آ سکدا مقابلے کہ نہیں معلوم ہوا ایسا شتر مرغا نہ ادے جو گیا نہ ادے جو گیا سانو ایک ہی ڈر یاد رکھنا ایسا محکوم تو ذلیل تو محکوم اور ذلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جانے کا خوف ہوتا ہے کسی کوئی خوف ہوتے دل صرف ہی کوئی خوف ہوتا ہے محکوم اور ذلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جاوا کدھر مر نہ جاوا لیکن اس بے وقوف نو پتا تو نہیں ہوتا تو مرنا تو ہے ہی ہے کہ موت ہوئی کدی بچے بندے کو مر سکتا ایمان نال دسو اوے اللہ دے بندے موت دے ڈر لا دے یہ تو مرنا ہے ہی میں تینوں اور کوئی دعوت نہیں دینا صرف ایک شاید دعوت ضرور دیا گا کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے جا اگر تینوں ایس ویلے کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے مگر ایسا قرآن اج پڑھنے انگلش اج سمجھنے یہ بڑا راز چھپیا ہے ایسا قرآن پڑھنے انگلش تو قرآن سمجھتے نہیں کیوں نہیں سمجھتے حافظ تے مرے نے یہ تو پٹو تھلو ہاتھ نکلا کی وجہ ہے راز ہے اصا خدا دے قرآن دے اتے جدو چلنا نہیں حکم قرآن نو سمجھنے دی لوڑ ہی سانو نہیں اس واسطے اصا نے یہ رکھو صرف لفظاں دے رٹن دے فلانا حافظ بن رہا ہے فلانا حافظ بن رہا ہے قرآن سمجھنے والے ہے سارے جاہل کٹے نے قرآن آدھا نام قرآن کچھ آخر ہے وہ کچھ پہ کرتا ہے قرآن دے الٹ مرتا ہے پیا اچھا تو انگلش سمجھنے کیوں اس واسطے بھی اصا چلنا جو انگلش والوں دے حکم دے اتنے وے تو مڑ سمجھا گے تو چلیں گے نا اس واسطے ادھر سمجھن تے زور ہے ادھر رٹن تے زور ہے ساڈا پتر رٹی آتا ہے قرآن خدا دا جی توتا رکھنا ہے تو توتا رکھتا ہے قرآن کے نہیں میں کئی توتے ویکھے نے جڑے قرآن نو یاد کری پھر دیں تے توتا قرآن یاد کر لو تے بندہ نہیں بن سکتا تے مڑ جڑا ساڈا حافظ پتر قرآن حفظ کری پھردا ہے نہ قرآن کم کر کے آنا دا کھیڈیا رب نہ قدم قدم میں تمہوں شرح کر کے سمجھاواں کہ ایسا کیویں دا کھیڈے نے ایمان نال دس میں گل کرن لگا مولا حسین نو اپنی ذات دا غم سی یا دین مصطفیٰ دا غم سی اپنے علی اکبر دا غم سی یا حضور دے دین دا غم سی دیکھو جے انہاں نو پیاری جان ہوندی تے جان بچاؤندے تے دین نو جان دیندے جے پتر پیارا ہوندا تے پتر بچاؤندے تے دین نو جان دیندے جے انہاں نو اپنی عزت پیاری ہوندی عزت بچاؤندے تے دین نو جان دیندے امام حسین پاک نے کیڑی شے بچائی ہے دین تے کیڑی شے دتی ہے ہر شے پکی گل ہے نا ہن مولا حسین نو غم کیڑی شے دا سی حسین نو جیڑی شے دا غم سی مینو اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا حسین دے غم دے ڈرامے کرنے والے سہ لبدے کسی نو ویخ سبیل لائی کھڑا کیوں جی غم حسین چڑھا ہوا ہے کسی نو ویخ کنڈ کٹی آتا کیوں آیا کہ غم حسین چڑھا کھڑا ہے
کسی نے ویخ سینہ کٹیا ہوتا ہے کیوں آخے گا میں حسین چڑھیا کھڑا ہے. کسی نے ویخ نیازا کی دیگ پکائی کھڑا ہے کیوں آخے گا میں حسین چڑھیا کھڑا ہے. تے میں وہ گھر ویخیا تو پکا بے دین، انہوں ویخیا تو پکا بے دین، ہر اولاد ویکھیے پکی بے دین سارے. میں آخیا بھائی مانو حسین نال بھی ڈرامہ کھیڈ دے دے. حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مصطفیٰ کا غم ہوگا. کدی ستیا کدی کاروبار جاگدیا پیڑا پراواں واسطے اپنے واسطے تینوں ملک واسطے مسلم قوم واسطے دین دا غم لگا کدی رویا اتھرو وگائے نہیں کدی رکھیا بیٹھ کے تے پھر مولا حسین دے واسطے جڑے اتھرو وگاونے اے تیرے اتھرو چک کے منہ دے مار دیتے جان گے. حسین کی بارگاہ میں اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے دین کے درد میں نکلتا ہے. جس بےمان نو حضور دے دین دا درد نہیں ظالما نہیں قدر پشانی مولا حسین دی. جس شے نو حاصل کرن دی خاطر جس شے نو بچاون دی خاطر حسین قربانیاں دے گیا تو ہتھاں نال روئی بیٹھا ہے. ہن تو رونا حسین نو حسین روندا تیری بے وفائی نو. مینو قسم وحدہ لا شریک دی عجیب گل ہے جے ویکھیا ہے چکلے تے عزت ویچن والیاں غم حسین منا رہی نے. میں کیا تانوں کی بنیا کہ ہمیں غم حسین لگا ہوا ہے. میں کیا تسی بھی حسین دے کھاتے وچ رشوت خور حسین کے کھاتے میں سود خور حسین کے کھاتے میں رنڈی نچانے والے حسین کے کھاتے میں اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر 24 گھنٹے رنڈی کا ڈانس دیکھنے والے یہ بھی حسین کے کھاتے میں. میں نے کہا ظالمو حسین پاک تھا حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک آئیں گے. پلیتوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج بخش ہوگا. اگر حسین کے کھاتے میں ہے تو بابا فرید ہے. حسین کے کھاتے بچے تو شیر ربانی ہونا ہے. دا دفتر میرے حسین دا نہیں ہو سکتا جس دفتر دے اندر جس عمل نامے دے اندر نام کنجراں دا لکھیا ہوئے حسین یزید دا دشمن ہوئے تے اج دے کنجراں دا ہوئے بیلی. یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے. اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا. افسوس ہے نہیں کبھی اور تین تو جڑا تیرا کن پھڑ کے جڑا تین ہوش دیواوے جاگ ہوئے لٹیا پیا دین اپنے دی فکر کر تو نک پہ جاتے چھوٹے لے کے جڑی قوم لڑے دین دے بیان کرنے والے نال یہ بغیرت قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا حسین کا غم نہیں ہو سکتا. اور جنہوں دین تو ایک قوم پھر ڈرامے رچاوے کہ میں نے حسین کا غم چڑھیا. ایک مولوی نے میں دیکھا توجہ رکھا جسرا وہ آخے روو ہے روو روو ہے بکری مار جاتے رونا ہے تو حسین تو نہیں رونا. اس سے کنجر مولوی دا پتر تے تیاں چاٹے کڈ تے شاپنگ بازار کر دیا تے غیر ملکوں میں پڑھن دیا نے. میں کیا مولوی بغیرتا تین حسین دا غم چڑھیا حسین دا غم ہوتا تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزادے علی اکبر وانگو ہوندا دین والے پاسے ہوندا تیری سیدہ فاطمہ الزہرا پہ نقشے قدم سے چل دی. یہ تینوں غم حسین ہوتا معلوم ہوا تو ڈرامے رچائی کھڑا ہے پتر تے اپنا غیر مسلم کیا بنانا ہے. تہذیب گھر دے اندر تیری کیڑی وڑی کھڑی ہے تے اتو حسین پاک سرکار دے غم تے لوکاں نوں آنا رو مانا جا مسلمانا تینوں مولا حسین دے راضی کرن دا ول دسنا. کدی حسین پاک واسطے اتھرو نہ وگا کدی نہ رو مگر اس دین دا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شے وار دیتی ہے. خدا دی قسم کر کے آنا تیرے روون تو بغیر مولا حسین تیرے تے راضی ہو جائے گا.
تو خدا دے بندے ہو اساں سب تو بڑے ظالم بن گئے. اقبال فرماندہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سیزیاں جاتا رہا. وہ اندر چلیا لٹیا ہی پیا، احساس ہی تینوں کوئی. ایک گل سمجھنا ذرا، میں اصلاحی گل ضرور کر کے اگے چلاں گا. امام حسین غیرت مند سن کے نہیں؟ بولو تو صحیح. غیرت مند کی سن؟ غیرت دی اخیر سی اس مرد دی. اچھا تے ہوں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا، تے اساں کی بنے پایا کہ جی کہ وہ اپنے دین دا بھی غیرت مند سی تے اپنی عزت دا بھی. اساں نہ دین دی غیرت کرنے ہاں تے نہ اپنی. ہوں ایمان نال دس، ایک بے غیرت اپنی ہر شے لٹائی بیٹھا ہے، ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے. تے ہوں رونا کنوں چاہیے کہ غیرت مند؟ کیا وین پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے؟ حال تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے؟ اور رومنا تے چاہیے سانو نا بغیرت نو کہ بغیرت ہر شے لٹائی بیٹھا ہے تے گئی بھی ایویں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. دونوں پاسے برباد جڑی قوم ہو بیٹھی، یہ غم حسین کا کر رہی ہے، ان کو رو رہی ہے. پر نہیں، حسین پاک تو پوچھتے وہ سانو روندے نے. خدا دی قسم کر کے آنا، اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ ہوئے نا تے او وکھاوے سانو کہ مولا حسین قبر انور دے اندر کیویں رو رہے ہون گے ساڈی حالت ویکھ ویکھ کے کہ اوئے او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شے بچا گیا وا تے اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا وا تے میں بچا جیڑی بچاون والی سی او بچا گیا، جیڑی وارن والی شے سی او وار گیا. تسی جیڑی وارن والی سی او بچائی جے تے جیڑی بچاون والی سی او واری کھڑے ہو تے روندے بھی الٹا مینوں جے. میں تے تہانوں پیا رونا، تساں مینوں پہ روندے جے. فریاد کر رہے ہون گے حسین پاک جے سانو نظر آ جاوے. خدا دے بندیا رو جنہ اس لیے رو سکنا ہے گریبان چھاتی مار کے رو. خدا دی قسم کر کے آنا، سیانے آندے نے ایک پل دا کسیا 100 کوہ سے جا پئی. تو ایویں نہ سمجھ، ایسے اللہ دل جڑی دینی سی انہیں دے لئیے. رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیتا ہوتا ہے، اس تو پہلا نہیں پھردا. ہوں انہیں دل دے لئیے جڑی دینی سی. ہوں آ گیا ڈوری کھچن دا ویلا، او دے انتقام تے بدلے دا. او دے نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی پھرنا ہے. او دے 99 نام نے. کنے نام نے رب دے؟ انہاں وچوں ایک نام یہ بھی ہے منتقم. ایتھے تے نہیں لکھے، مساجد مسجد لکھا نا، اوتھے پڑھ کے ویکھ اللہ دا ایک نام مبارک ہے، سبحان اللہ. منتقم، اللہ انتقام لینے والا ہے. تے او ہن منتقم ہون دا اظہار کرنا ہی انہیں تے کردا ہی پیا.
اس واسطے وہ انتقام تو بچان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چک جائے. انہوں ایک ہی شاید سونی لگتی ہے جنہ وڈا مجرم ہوئے نا وہ بارگاہ آن کے سچے دلوں معافی چا منگے تے معافی مل جاتی. ایک دروازہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہے جنہوں آتے ہیں توبہ دا دروازہ. یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے اس لیے بند ہونا ہی جدو سورج مغرب والے پاسوں چڑھنا ہے تو مشرق والے پاسے ڈبنا ہے اس لیے اللہ نے توبہ کا بوہا بند کر دینا ہے. پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو انہوں معافی انہیں کفر تے مرنا ہے تو اللہ کی طرف کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی. اس وقت دروازہ توبہ کا کھلا ہی منتقم ذات اپنے انتقام پر ہے. بچنا چاہتے ہو تو فوراً نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو. چاہتے ہو نا جب بغلستانو اے پلیتیاں جڑیاں ترقی سمجھ کے گھر کے اندر والی کھڑا ہے مینو قسم وحدہ لا شریک دی اگر بغداد والوں کو غوث پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا. ہاں غوث پاک کی مگر مدد لینا چاہتے ہو تو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ. غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی. جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے. اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں. ہائے ہائے جڑے رب دے پاک محبوب کیا وجہ کریے. کلندر اقبال تا یہ رو پہ اندر رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازو روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. چلیا تیریا رگا مینو تو غیرت مند خون ہی نظر نہیں ہے. وہ خون جو حضرت بلال حبشی کی رگوں میں تھا وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا. وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. تو کیسا وانڈا تو ٹھنڈا مسلمان ہے. فرج لگا اور فرج لگا مسلمان باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا. دوشتا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. اور جیڑا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر پھڑی پھرتا ہے. یہ ستا حسین کی دیگ پکا کے حسین نو راضی کی کھڑا. مولا حسین تیرے چوڑا دی دیگ دا بھوکا ہے. مولا حسین کائنات کا وارث ہے. تیرے نیاز سبیلاں دی نیاز دے گلاس تے جناب روح افزا دا پیاسا نہیں. مولا حسین کوثر کا مالک ہے. کوثر کا مالک ہے. اگر مسلمان پہلا اپنی رگا دے اندر غیرت مند خون پیدا کر ہر شے دی فکر چھڈ دے ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے. خدا دی قسم کر کے آنا وہ جدو تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں دی فکر آپ رکھ لے گا. آزما کے ویکھو میں سنی سنائی نہیں گل کرتا. میں آج ہڈ ورتیاں گلاں کرنا. مینو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر عطا فرمایا ہے میں تحدیث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں
اللہ کی نعمت کا احسان اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ میں عرض کرنا وا جے مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا ساری فکر ہی انہیں لا لی آپ ہی سارے کام کرتا ہے پیا سونا کرنے والا ہے سانو جیڑا کام لایا سو اساں وہ پورا کریے گا گل نہیں سمجھ لگی جیڑا سانو کم لگا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے اقبال فرماتا تیرا وہ دل نہیں جڑا دل فاروق اعظم دے سینے وچ سی وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے تیرے پرانے دلوں کے اندر آرزو سی اللہ دی معرفت مل جاوے رب دی محبت مل جاوے دین تے قربانی مل جاوے سانو شہادت مل جاوے اسا نبی پاک دے سچے غلام بن کے مریے دنیا تو نہ دی آرزو اے سی تیری آرزو اے وے میرے گھر دے اندر ٹی وی آ جاوے میرے گھر دے اندر جناب جی ہاں جی سچ آ جاوے میرے گھر دے اندر تصویراں والا فون آ جاوے میرے تھلے ہونڈا کار آ جاوے او جو بے غیرت دل جڑا ہوندا ہی اس دل تے کدی مولا مہربان نہیں ہوندا اقبال فرماوندا ہے وہ دل وہ آرزو باقی ہے آخر چاہتا ہے نمازوں روزوں قربانیوں حجی یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے آگا نماز بھی پڑھنا نماز پر کیسا دل ہے تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے تو کیسا سجدہ کرنا ہے وہ آندہ ہے جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وہ آندہ ہے جب سجدہ کرنا تو زمین پٹ اٹھ دی ہے آندھی ہے اقبال دلوں میں غیران وسائی کھڑا ہے دلوں میں تیرا صنم تے بت پہنے بت تیرے دل تجھے کیا ملے گا نماز میں سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے پھر نماز کا پھر اج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اوپر فاتح ایڈا خنجر پھیری کھڑا انج پینا کد کے جیویں جناب جی کوئی ہے بگیار پہنتا ہے کد کے چھترے نو پہنتا ہے تے کدی اندر بیٹھے نو چھرا نہیں پھیریا اس کنجر تے چھرا کہیں پھیرنا ہوئے قربانی تے ایسے بے ایمان بھی کرنا رہی سی یہ چھرا پھر جانا تے ساڈے اندر مولا حسین والا خون آ جاتا ہے ساڈے اندر غیرت آ جاندی جے تے چھرا پھر جاتا پھر نماز روزہ قربانی حج روزہ رکھی کھڑا پر جدو کھولن کی واری آتی ہے میں سنیا مصر دے اندر تے ایتھے ٹی وی لا کے شراب دی بوتل نال روزہ کھلتا ہے روزے ان اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہوئے اس کو کیوں نہ پھر فوجا ڈھلے گا بھی متار پھیرنا آہو بچاؤ تھوڑی ہوں میں جناب دے سامنے یہ درد بھرے آنسو اس واسطے بگائے نے ہائے 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 تو مولا خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوں سن آخ حضور دو متیو آخ میں تا کتا میں کتا آخ جلو جی میں بھی پونکدا نہ رہا تو تے چوراں کا خیال کیا کرنا یار اس فقیر چشتی نو ایک کتا ہی کا سمجھ اپنا جڑا پونک پونک کے تینوں جگاندا رہندا ہی اور میں نے مثال چیتے آ گئی ایک چودھری دا کتا سی چور وڑ گیا گھر دے اندر کتے نے ویکھیا مجھ نو کھولدا پیا انہیں بھج کے چودھری ستا سی جناب ہوندا رضائی نو کھچیا چودھری انہوں لتر مار کے پھر سو گیا چور انے چیر نو لے کے مجھ کے ٹر گیا انہیں جناب کتے نے پھر جا کے رضائی کھچی
چودھری نو گسا لگا، انہیں بندوق چک کے کتے نو مار دیتا. سویر ویکھے نہ کتا لبدا ہے نہ مجھ لبدی ہے قلعے تے، نہ کتا ملتا ہے، کبھی کتے نو روے کبھی مجھ نو روے. اور چلیا میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لینے ہیں، میں تیرے تو کوئی بنڈانا، میں قسم خدا دی اگر بغیرت مولوی ہوندا تے فقیر دے کول کوٹھیاں بھی بڑیاں ہوندیاں تے پجارو بھی بڑی ہوندی. میری دنیا اللہ سونے نے پیراں جناب پیراں دی مہر بنا چھڈیے خواجگاہ نے چشت دا صدقہ، خواجگاہ نے چشت دا صدقہ ہے. لیکن کیے کیوں میں ایس حالت رہ کے تے جگہ جگہ تے جناب ٹنڈورا پٹدا پھرنا، اس واسطے کہ جو مینو نظر آتا ہے تمہوں نہیں نظر آتا، جو میرے درویش فقیر مرد حق نو نظر آتا ہے وہ پھر مینو نظر نہیں آتا. اس واسطے جنی نگاہ چوکھی ہوتی ہے نا دستا اُنہ ہی دور کا ہوتا جی ہے. میں نہ اس ویلے تے رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ دے پہلے ہی رو لئیے تو چنگا ہے، پھر روئے تو مرکی روئے. اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سانو ہدایت عطا فرماوے اور ساری غیبی مدد فرماوے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل